بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میں شاہ صاحب کی بیوی کی خاص ملازمہ تھی۔ شاہ صاحب کی بیوی مجھ سے کہتی، تم میرے شوہر سے نکاح کر لو اور جب بیٹا ہو وہ مجھے دے دینا، میں تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ میں نے بہت سوچنے کے بعد ہاں کر دی، کیونکہ ویسے بھی سالوں پہلے جو ظلم میرے ساتھ ہوا تھا کوئی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن حیرت ہوئی جب شادی کی رات شاہ صاحب کمرے میں اندھیرا کر کے آئے اور ساری رات قدموں میں بیٹھ کر روتے رہے اور کہتے رہے تو مجھے معاف کر دے۔ ایک دن پریشان ہوتے میں نے کمرے کی لائٹ کھولی، دیکھا تو دنیا تباہ ہوگی، کیونکہ میرا سالوں پرانا لباس شاہ صاحب نے۔ میرا نام دعا ہے، لیکن شاہ میر مجھے میری دعا کہتا تھا۔ پھر اس نے مجھے کملی کہنا شروع کر دیا۔ میں اس کے پیچھے بھاگتی ننگے پاؤں اور میری ماں کہتی، اپنا نہیں تو اس کی عزت کا ہی خیال کرو، وہ بڑے لوگ ہیں۔ میری ماں ایک کمہار کی بیٹی تھی، سارا دن اپنے باپ کے ساتھ گھڑے بناتی تھی، لیکن اب پتہ نہیں مٹی کی تاثیر وہ نہیں تھی یا کمہاروں کے ہاتھوں میں پہلے سی مہارت نہیں رہی تھی۔ گھڑے پہلے کی طرح اچھے نہ ہوتے۔ پھر اب گھر گھر بجلی آ گئی، لوگوں کے گھر پکے ہو گئے تو فریزر بھی آ گئے، اب کسی کو گھڑوں کی ضرورت ہی نہ رہی۔ تو میرے نانا نے بھی یہ کام بند کر دیا۔ وہ اب گدا گاڑی پہ گاؤں گاؤں بچوں کے کھلونے جو مٹی سے بنے تھے بیچا کرتے تھے۔ میری ماں کھلونے بناتی اور اپنے بابا کو بیچنے کے لیے دیتی تھی۔ میری نانی دمے کی مریض تھی، سارا دن چرپائی پر پڑی کھانستی رہتی۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ان کا علاج کروایا جا سکے۔ جمعرات کو ان لوگوں کی موج ہو جاتی تھی، کچھ لوگ حتم دلا کر روٹی ان کے گھر بیچ دیتے تھے۔ سب کو لگتا تھا فیکے کمار کا گھر ہی سب سے زیادہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور یہی روٹی کھانے کا حقدار ہے۔ میری ماں سارا دن مٹی کے ساتھ مٹی بنی ہوئی ہوتی تھی۔ ایک بھائی تھا، وہ بھی چھوٹا تھا۔ میری ماں 17 سال کی ہوئی تو میری نانی کو بیٹی کی فکر ہونے لگی۔ کہا، کب تک کھلونے بیچتی رہے گی، اب تیرا گھر بسا دینا چاہیے۔ میری نانی کا ایک بھتیجا جو کسی بڑے آدمی کا ڈرائیور تھا، اس سے میری ماں کی شادی کر دی گئی۔ میری ماں اب شادی ہو کر اس حویلی میں آ گئی۔ اب میری ماں کو مٹی کے ساتھ مٹی ہونے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن سارا دن ان بڑے لوگوں کی خدمت میں گزر جاتا۔ میرے ابا نے کہا، ان لوگوں کی خدمت ہی ہماری راہ نجات ہے، بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، انہیں اب مائی باپ سمجھنا۔ میری ماں سارا دن ان لوگوں کی خدمت کرتی اور شام کو اپنے اور میرے ابا کے لیے کھانا بھی لے آتی۔ میری ماں میرے ابا سے بھی بڑی مرید ہو گئی ان لوگوں کی۔ وہ لوگ اماں کا بہت خیال رکھتے۔ میری ماں ہر ہفتے میری نانا نانی کے پاس جاتی، ان کا بھی خیال رکھتی، مہینے بھر کا راشن چھوڑ آتی، کیونکہ یہاں پر تو اماں کو کچھ پکانا ہی نہیں پڑتا تھا۔ میری نانی اپنے بھتیجے کو دعائیں دیتی، جس کی وجہ سے ان کی بیٹی کی زندگی بدل گئی تھی۔ تب ہی میری نانی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میری ماں میری نانی کو ساتھ ہی لے آئی، یہاں اس کا علاج شروع کروایا گیا۔ ابا کے پیروں نے بہت مدد کی، ڈاکٹر نے خود بات کی، میری نانی کا بہت علاج ہو رہا تھا۔ اچھا علاج اور کھانے پینے کو اچھی خوراک ملی تو میری نانی بھی جلد شفا یاب ہو گئی۔ میرے نانا میری نانی کو لینے آئے تو بڑے پیر صاحب نے کہا کہ تم بھی بزرگ ہو گئے وہ پتہ نہیں کیسے سارا دن مارے مارے پھرتے ہو 2 وقت کی روٹی کے لیے، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، تم ایسا کرو کہ ہمارے پاس ہی آ جاؤ، سارا دن ڈیرے پہ مریدوں کا رش رہتا ہے، تم ان کا خیال رکھو، دور سے آنے والوں کے کھانے پینے کا بھی اور رہائش کا بھی سب انتظام تم نہیں کرنا ہے۔ میرے نانا تو بہت خوش ہوئے، اتنا بڑا آدمی انہیں اپنی مریدی میں رکھ رہا تھا، اور کیا چاہیے تھا۔ اس طرح میرے نانا بھی یہیں آ گئے۔ اب میری اماں کی بھی فکر ختم ہو گئی، جو اسے بھاگ بھاگ کر جانا پڑتا تھا۔ میری ماں کے ہاتھ میں بہت مہارت اور ذائقہ تھا، اب مرشد لوگ صرف میری ماں کے ہاتھ کا ہی کھانا پسند کرتے تھے۔ انہی دنوں میری ماں امید سے تھی، میرے ابا خوش تھے، انہیں بچوں کی بہت خواہش تھی۔ ابا اب اماں کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگے تھے، بار بار اماں سے احتیاط کرنے کا کہتے۔ میری ماں بھی دن گن رہی تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 5ویں مہینے ہی میری ماں بیمار ہو گئی۔
میری ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ ابا کہتے رہے کہ جب اولاد قسمت میں ہوگی تو ہو جائے گی، ایسے ہلکان مت کرو خود کو۔ لیکن اکثر جب ہمیں کسی چیز کی چاہت ہو تو وہ اور بھی نایاب ہو جاتی ہے اور زیادہ دور۔ وقت گزرتا گیا، 5 سال تک اماں کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ ہر اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن سب یہی کہتے بظاہر تو کوئی نقص نہیں، لیکن میرے 3 بہن بھائی ایسے ہی میری ماں کے پیٹ میں فوت ہوتے رہے، کوئی 7ویں ماہ اور کوئی 6 ماہ ہی۔ تب ایک دن میری نانی نے کہا کہ تم لوگ بڑے مرشد سے تعویذ کیوں نہیں لیتے، دم درود کرواؤ، اللہ کی کلام میں بہت طاقت ہے۔ تب میرے ابا کو احساس ہوا کہ ہم لوگ اس طرف کیوں نہیں گئے، جبکہ ان کے پاس تو لوگ دور دور سے آتے تھے۔ بڑے مرشد نے دم کیا، تعویذ دیا، اور پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، سال بعد ہی میرا بھائی فرقان پیدا ہوا۔ ایک صحت مند بچہ گود میں دیکھ کے میرے والدین جی اٹھے تھے۔ میرے ابا نے مرشد کا منہ میٹھا کروایا، اور اس دن سے مرشد پہ بھروسہ اتنا ہو گیا تھا کہ میرے ابا کو لگتا ان کی بات حرف آخر ہے۔ میرا بھائی فرقان سارا دن بڑے مرشد کے بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ بڑے مرشد کے 2 بیٹے تھے، ایک بڑا تھا 7 سال کا اور دوسرا 3 سال کا۔ میرا بھائی ان کے ساتھ رہ رہ کر ان کے نام سے انہیں مخاطب کرتا تھا۔ اس وقت تھا بھی تو بچہ، تو کوئی کچھ نہ کہتا۔ پھر اماں ابا اسے سمجھانے لگے کہ وہ پیر و مرشد ہیں تو انہیں نام سے نہ بلایا کرو، انہیں مرشد کہا کرو، اور ان کے برابر بھی مت بیٹھنا، وہ سید ہیں، ہم تو ان کے پیروں کی ہاک بھی نہیں۔ فرقان بچہ تھا، اس کا ذہن ان باتوں کو سمجھتا نہیں تھا، لیکن اب وہ احتیاط کرتا کہ ان کے ساتھ کھیلے ہی نہ۔ اب وہ سارا دن ابا کے ساتھ ساتھ رہتا یا نانا کے ساتھ سارا دن درگاہ پہ اپنے مریدوں کا رش دیکھتا رہتا۔ میرا بھائی 4 سال کا ہوا تو ماں نے اسے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ بہت ذہین تھا، سارا دن پڑھنے میں مصروف رہتا، اپنی کتابوں اور کاپیوں میں سر دیے رکھتا۔ بہت جلد ہی اس کے اسکول میں اس کے پرچے تھے۔ انہی دنوں میری ماں نے ایک بچی کو جنم دیا جس کا نام دعا رکھا گیا، کیونکہ بڑے مرشد کی دعا سے ہی میں پیدا ہوئی تھی۔ میری ماں بہت خوبصورت تھی، میرا باپ پرکش مرد، لمبا قد والا تھا۔ میں نے رنگ اپنی ماں کا چرایا تھا اور نقش اپنے باپ کے۔ میری ماں مجھے نظر بد کے دھم کرواتی تھی، انہیں لگتا تھا مجھے ان کی بھی نظر لگ جائے گی۔ مرشد نے کہا تھا اسے کالا لباس نہیں پہنانا۔ میری ماں نے میرے سارے کپڑے جو کالے رنگ کے تھے جلا دیے۔ میں نے پاؤں پاؤں چلنا شروع کیا تو میرا باپ میری انگلی پکڑے میرے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ میری ماں سارا دن میرے پیچھے پیچھے رہتی۔ میرا بھائی مجھے اپنی کتابوں میں بنی تصویریں دکھاتا، لفظوں کی پہچان کرواتا تھا۔ مجھے اماں ابا کہتے کہ بھائی کہا کرو، لیکن میں فرقان کو فقی کہتی تھی۔ وہ مجھے گود میں اٹھا کے کبھی درگاہ پر لے جاتا۔ جب میں بھی اسکول جانے کی عمر کی ہوئی تو مرشد نے مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اب میں اور مرشد کی بیٹی ایک ہی اسکول میں جاتے تھے۔ شام کو میں ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی۔ مرشد کی بیگم بہت اچھی عورت تھی، سید زادی تھی، اس کے ساتھ بڑے دل کی مالک تھی۔ وہ مرشد کی دوسری بیوی تھی جس نے ان سے یہی بیٹی تھی۔ پہلی بیوی سے ان کے 2 بیٹے تھے، شاہ میر اور شاہ زین، لیکن سب رہتے اسی حویلی میں تھے۔ اماں کہتی کہ مرشد کا ڈر ہی اتنا ہے کہ مجال ہے دونوں بیویاں کبھی آپس میں لڑی ہوں، وہ آپس میں ہمیشہ محبت اور اتفاق سے رہتی ہیں، بچے بھی محبت سے رہتے ہیں۔ ایک دن مرشد کی بیٹی جس کا نام وردہ تھا، اسے بہت زیادہ بخار ہو گیا تھا، وہ اسکول نہیں گئی تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ مجھے بھی چھٹی کرنی ہے۔ اس وقت میں 8ویں جماعت میں تھی۔ ابا نے کہا آج تیری سہیلی جو نہیں جا رہی تو کیوں جائے گی؟ میں سارا دن وردہ کے ساتھ رہی۔ وردہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، اس میں بھی اپنی ماں کی طرح نخرے نہیں تھے۔ مرشد کی پہلی بیوی بہت خوبصورت تھی، لگتا تھا کشمیر کی ہے۔ مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہ آتی کہ اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے مرشد صاحب نے ایک کام سی عورت کی جو شکل و صورت سے بھی کافی پوری سی تھی اس سے کیوں شادی کی، جبکہ پہلے بیوی سے 2 بچے بھی تھے۔ میں نے اپنے ذہن میں اٹھتے سوالوں کا ایک دن اپنی ماں سے پوچھا تو ماں نے بتایا کہ مرشد کی شادی ان کے والد اپنی زندگی میں ہی کر گئے تھے۔ مرشد کی پہلی بیوی ان کی کزن ہے، لیکن مرشد ایک اور لڑکی سے محبت کرتے تھے۔ پہلی بیوی کو جب پتا چلا تو اس نے محسوس کرنا شروع کیا کہ اس کا شوہر زیادہ وقت درگاہ پر گزارتا ہے یا کئی کئی دن گھر ہی نہیں آتا۔
اماں کہتی ہیں کہ میں گواہ ہوں، بڑی بی بی بہت روتی تھی میرے سامنے کہ ان کا شوہر ان سے محبت نہیں کرتا، جبکہ اس وقت ایک بیٹا بھی تھا شاہ زین، جس سے مرشد صاحب بہت محبت کرتے تھے۔ پھر پتہ نہیں کیسے ایک دن بڑی بی بی کو پتہ چل گیا کہ ان کا شوہر کسی اور عورت سے محبت کرتا ہے۔ تب بڑی بی بی نے فیصلہ کیا ان کی قسمت میں محبت نہیں تو کیا ہوا، وہ اپنے شوہر کی محبت ان سے ضرور ملوا دیں گی۔ میری ماں کہتی ہے میں ہی تھی جو بڑی بی بی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اس عورت کے گھر گئی تھی جس سے بڑے مرشد محبت کرتے تھے۔ یہ تنگ سی ایک گلی تھی، یہاں گاڑی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میں اور بڑی بی بی پیدل ہی وہاں پہنچے۔ ہم نے سوچا تھا کوئی حور جیسی کم عمر لڑکی ہوگی، لیکن ہمیں حیرانی ہوئی وہ ایک عام سی شکل کی لڑکی تھی جس نے ہمیں دیکھتے ہی اندر آنے کا راستہ دیا۔ گھر ہنستا حال تھا۔ بیمار باپ جو ہمیں دیکھ کے محلے کی دکان سے 2 ٹھنڈی بوتلیں لے آیا اور اب چرپائی پر بیٹھا ہانپ رہا تھا۔ بڑی بی بی نے کہا چاچا جی آپ نے تکلف کیا، اور اس لڑکی کو دیکھ کر کہا کہ تم نے اتنا تکلف مجھے یہ پوچھے بغیر ہی کر دیا۔ میں ہوں کون؟ یہ بھی ہو سکتا ہے تمہیں مجھے مل کے خوشی نہ ہو، یا جس نے تم سے محبت کے دعوے کیے اس نے تمہیں بتایا ہی نہ ہو کہ میں اس کی بیوی ہوں اور اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ وہ لڑکی مسکرانے لگی۔ تب میں نے غور سے دیکھا اس کی مسکراہٹ ایسی تھی، میں بھی کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ جب بولی تو لگا 400 پھول کھلنے لگے۔ اتنی تمیز، اتنا ادب اور الفاظ کا ایسا چناؤ، میں اور بڑی بی بی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اس نے کہا جسے آپ سے محبت ہو اور اسے پتہ بھی ہو آپ کو بھی اتنی ہی محبت ہے اس سے بھی اور اس کے رشتوں سے بھی، تو وہ بلا جھوٹ کیوں بولے گا؟ مجھے پتا ہے آپ اسی شخص کی بیوی ہیں جس نے کہا تھا میں محبت تو کرتا ہوں تم سے، لیکن اس لیے شادی نہیں کر سکتا میری پہلی بیوی یہ نہ سوچے میں اس کی حق تلفی کر رہا ہوں۔ وہ تو مجھے آزاد کر دے محبت کے ہر وعدے سے، ہر قسم سے، میں ہی آزاد نہیں ہو سکی۔ 5 سال ہو گئے میں نے اسے نہیں دیکھا، لیکن دل کہتا ہے اسے مجھ سے محبت تھی اور ہے۔ تب بڑی بی بی نے اپنی چادر اتار کر اس کے سر پر ڈال دی اور کہا کہ میں تو سمجھتی تھی میرا شوہر مجھ سے غافل ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں اس کے امتحان کا سبب بن گئی۔ میں اپنے شوہر کی محبت نہ سہی، لیکن خوشی کی وجہ بن جانا چاہتی ہوں۔ اس دن جب بڑی بی بی لوٹی تو سر پر اس لڑکی کی چادر تھی، اپنی چادر اسے دے آئی تھی۔ واپسی پہ جب مرشد نے بڑی بی بی کو اس چادر میں دیکھا تو فوراً پہچان گئے، نہ سوال کیا اور نہ کچھ پوچھا۔ مجھے بلوایا اور صرف یہی کہا تمہاری بی بی نے اس پاک دامن لڑکی پہ گھر توڑنے کا الزام تو نہیں لگایا؟ میں نے کہا نہیں مرشد جی۔ پھر کہا اس لڑکی نے اپنی محبت نہ ملنے کا گلہ میری بیوی سے تو نہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں مرشد جی۔ تو مسکرایا اور کہا شکر ہے اللہ کا، میں سمجھتا تھا میں امتحان میں فیل ہو گیا۔ کچھ دن بعد ہی بڑی بی بی نے مرشد کا نکاح اس لڑکی سے کروا دیا اور اسے اتنا پیار دیا کہ مثال بن گئی، اور مرشد جو پہلی بیوی سے عشق ہو گیا، اکثر ہی کہتے محبت تو دوسری سے کرتا تھا لیکن پہلی تو عشق ہو گیا ہے مجھے۔ عورت اگر مضبوط اور سمجھدار ہو تو مرد کے دل پر حکومت کر سکتی ہے۔ مرد کو محبت شکل و صورت کی وجہ سے ہو نہ ہو کردار سے ضرور ہوتی ہے۔ جو صرف شکل و صورت سے محبت کرتے ہیں وہ مثبت نہیں ہوس ہوتی ہے۔ مرشد کی دوسری بیوی نے بھی بڑی بی بی کو اتنی عزت دی کہ ہمیشہ خود سے بڑا سمجھا، اسی لیے ان کا گھر سب کے لیے مثالی بن گیا۔ میں جب میٹرک میں تھی تب مرشد کا بیٹا شاہ میر جو لاہور میں پڑھتا تھا اور صرف چھٹیوں میں گھر آتا تھا وہ حویلی آیا ہوا تھا۔ اس دن وردہ اپنے بھائیوں سے ضد کرنے لگی کہ مجھے شاپنگ پہ ان کے ساتھ جانا ہے۔ شاہ زین اور شاہ میر وردہ سے سگی بہنوں سے بھی بڑھ کر محبت کرتے تھے، اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے۔ شاہ میر اسے لے جانے کے لیے مان گیا تھا۔ وہ میرے پاس آئی اور کہا کہ جلدی سے چادر کرو اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ اس وقت فرقان BSc کر چکا تھا اور یونیورسٹی کے لیے فارم فل کر رہا تھا۔ وردہ کو دیکھ کے فرقان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے۔ فرقان نے مجھے اشارے سے جانے سے منع کیا لیکن یہ اشارہ وردہ نے دیکھ چکی تھی اور اب اس کی فرقان سے لڑائی ہو گئی۔ اس نے کہا تم 4 جماعتیں پڑھ کیا گئے ہو، اپنی اوقات ہی بھول گئے ہو؟ تمہارا حق ہی کیا ہے جو تم دعا کو میرے ساتھ جانے سے روکو؟ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ فرقان بھی اب شروع ہو چکا تھا۔ فرقان نے کہا دعا میری بہن ہے، جہاں دل چاہے گا وہاں بھیجوں گا۔ اب میں نہیں چاہتا کہ یہ تمہارے ساتھ جائے، یہ جا کر تو دکھائے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میں حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی جس کا پارا وردہ کو دیکھ کے پتہ نہیں کیوں چڑھ جاتا تھا۔
وردہ اور فرقان لڑ رہے تھے جب ابا آگے اور وردہ سے بدتمیزی پہ فرقان کو تھپڑ مار دیا۔ فرقان گھر سے باہر نکل گیا تب وردہ نے کہا چاچا آپ نے اسے کیوں مارا؟ میرا بھی قصور تھا، میں اسے تنگ کر رہی تھی۔ وردہ اور سارے حویلی کے بچے ابا جو شروع سے چاچا کہتے تھے۔ ابا نے کہا آپ چھوٹی ہیں، وہ تو سمجھدار ہے، اسے سمجھنا چاہیے۔ فرقان رات کو گھر نہ آیا، ابا اس کے ساتھ دوستوں کے ہاں پتہ کر کے آئے۔ اماں ابا اس رات سو نہ سکے۔ اماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ فجر کے وقت فرقان واپس آیا اور اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اماں نے اسی وقت اس کا صدقہ دیا۔ ابا بار بار اسے سینے سے لگاتے رہے۔ وردہ بھی کئی بار اس کا پوچھنے آئی، وہ منہ پر چادر ڈالے پڑا تھا، کوئی جواب ہی نہ دیتا۔ وردہ نے جو مجھ سے کہا کہ تمہارا بھائی مجھ سے نفرت کیوں کرتا ہے، میں نے حیرت سے اسے دیکھا کہ نفرت کیوں کرے گا۔ اس نے کہا میں نے محسوس کیا ہے تمہارا بھائی ہمارے ٹکڑوں پہ پل کے ہمیں ہی آنکھیں دکھاتا ہے۔ مجھے اس کی یہ بات بہت زیادہ بری لگی تھی، اور برا یہ ہوا تھا کہ فرقان بھی سن چکا تھا۔ اس نے کہا میں اپنے باپ کی کمائی پہ پل کے بڑا ہوا ہوں، کتا نہیں تھا جو تم لوگوں کی دہلیز پہ ٹکڑے کھاتا۔ میرے باپ نے ایک عمر تم لوگوں کی خدمت میں گزار دی، اس کا صلہ تم اس طرح دے رہی ہو۔ اماں بھی ان دونوں کی آواز سن کے آ گئی۔ وردہ نے فرقان کو بہت برا بھلا کہا۔ اماں جلدی سے شاہ میر کو بلا لائی۔ اس نے وردہ کو چپ کروایا اور اس سے کہا کہ وہ اندر جائے، اور کہا کہ وہ یہاں کرنے کیا آئی تھی؟ اگر دعا کو ملنا ہو تو اسے بلوا لیا کرو، تم ان کے گھر نہیں جایا کرو۔ اماں کو تو وردہ کے ارادوں سے ڈر لگ رہا تھا جو فرقان کا سر تک نہ پھاڑ دے۔ شاہ میر نے فرقان سے کہا کہ دل پر مت لینا، ہمارے لاڈ پیار نے اسے بہت زیادہ بگاڑ دیا ہے، لیکن میں اسے سدھار لوں گا۔ اماں نے فرقان سے کہا بیٹا تم ہی اس لڑکی سے بدتمیزی نہ کرتے، جانتے تو ہو وہ غصے کی کتنی زیادہ تیز ہے۔ فرقان نے کہا کہ غصے کی تیز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی بدتمیز بھی ہے، بات کرنے کی اسے تمیز بھی نہیں ہے، مجھے کہتی ہے ان کے ٹکڑوں پہ پلتا رہا۔ فرقان نے اس بات کا اتنا غصہ کیا، اس نے ابا سے کہا وہ یہ نوکری چھوڑ دے، ہمیں یہاں نہیں رہنا۔ ابا اماں سمجھاتے رہے لیکن فرقان کی یہی ضد تھی کہ اسے اب مزید ان کے ٹکڑوں پر نہیں پلنا۔ ابا اماں بہت پریشان تھے، ساری عمر اس گھر میں گزری تھی، اب یہاں سے جاتے تو کیا کہاں جاتے۔ انہی دنوں نانا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ سارا خرچ بڑے مرشد نے کیا، اپنی گاڑی بھی دی جب ضرورت پڑے انہیں ہاسپٹل لے جا سکے۔ ابا نے کہا کہ صرف اس بچی کی وجہ سے اتنے اچھے لوگوں سے مت دور ہو۔ بڑے مرشد اور ان کے بیٹوں نے کبھی ہم سے فرق نہیں کیا، ہمیشہ ہمیں محبت ہی دی ہے۔ نانا کا علاج جاری ہے لیکن ڈاکٹر نا امید تھے، کوئی دوائی اثر ہی نہیں کر رہی تھی۔ آخرکار 10 دن ہاسپٹل میں رہ کر وہ موت سے لڑتے لڑتے ہار گئے۔ میں اور میرا بڑا بھائی نانا کے بہت قریب تھے، ہم لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ میری نانی بھی اب نانا کے جانے کے بعد بیمار رہنے لگی تھی، ہر وقت سوچتی رہتی، بڑی بی بی اکثر آتی اور دیر تک نانی کے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ ایک دن میں نے انہیں وردہ اور فرقان کی لڑائی کا بتا دیا۔ انہوں نے وردہ کو سمجھایا کہ اس نے غلطی کی ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وردہ اس سے کہا کہ وہ فرقان سے معافی مانگے، لیکن وردہ نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا کہ وہ ان کی سگی بیٹی جو ہی اس لیے وہ اسے ایسا کہہ رہی ہیں۔ اپنا بیٹا ہوتا تو کیا اسے بھی یہی کہتی کہ نوکروں سے معافی مانگو، میں آپ کی سگی بیٹی جو نہیں ہوں۔ بڑی بی بی کو بہت دکھ ہوا تھا، یہ بات بڑے مرشد تک پہنچ گئی۔ انہوں نے وردہ کی ماں سے کہا کہ بات فرقان سے معافی مانگنے کی نہیں، وردہ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اسے معافی مانگنے کا کہا کس نے ہے، اور کہا کہ وردہ سے کہو اپنی بڑی امی سے معافی مانگے۔ وردہ نے سارا گھر سر پر اٹھا لیا اور چھری سے اپنی نبض ہی کاٹ لی کہ سب کو اس کی فکر نہیں۔ شاہ میر اسے فوراً لے کے ہاسپٹل پہنچا، بر وقت علاج سے اس کی جان بچ گئی۔ اماں نے ابا سے کہا جب تک دانا پانی تھا ہم یہاں تھے، اب لگتا ہے یہاں اپنا دانا پانی نہیں، اس لیے یہاں سے چلتے ہیں، کہیں ہماری وجہ سے وردہ سارے گھر کا سکون نہ برباد کر دے۔ ابا بھی سب پریشان تھے۔ وردہ گھر آ گئی تھی، اماں اور میں پوچھنے گئے لیکن اس نے ہم سے بھی سیدھے منہ بات نہ کی۔ شاہ میر واپس حویلی آ گیا تھا، بڑے مرشد نے اپنا گدی نشین اسے بنایا تھا۔ شاہ زین کو اس پیری مریدی میں دلچسپی نہیں تھی، وہ اپنا کاروبار کرتا تھا۔ شاہ میر اکثر فرقان کے ساتھ کچھ وقت گزارتا، درگاہ پر بھی اکٹھے جاتے تھے۔ فرقان کا رویہ شاہ میر کے آنے کے بعد کافی بدل گیا تھا۔ اماں ابا بھی مطمئن تھے، انہیں انہی دنوں حویلی والے قصور کسی رشتہ دار کی شادی پہ گئے۔
شاہ میر گھر پر تھا، اماں جاتی اور کھانا بنا کر آ جاتی۔ شاہ میر بھی رات کو دیر تک ابا اور فرقان کے ساتھ وقت گزارتا۔ میں پہلے اسے مغرور سمجھتی تھی، لیکن اب بھی مجھے اس کی باتیں بہت اچھی لگتی تھی۔ اس وقت میں ایف اے کی تیاری کر رہی تھی۔ ایک دن میں پڑھ رہی تھی جب شاہ میر آیا اور مجھ سے سوال پوچھنے لگا۔ کچھ مجھے آ گئے اور کچھ کے جواب میں نے کہا میں بھول گئی ہوں۔ اس کی وجہ شاہ میر سے جھجک بھی تھی۔ شاہ میر نے اماں کو آواز دی اور کہا، چاچی یہ کملی آپ کا پیسہ برباد کرے گی، اسے چولہا چوکی کروائیں، برتن دھلوائیں، یہ پڑھنا اس کے بس کی بات نہیں۔ میں شرمندہ ہو گئی اور رونے لگی تو ہنستے ہوئے کہنے لگا، کملی ہو کیا، میں تو مذاق کر رہا ہوں، اور کہا کہ آئندہ میں تمہیں پڑھاؤں گا۔ پھر اکثر ہی شاہ میر مجھے پڑھاتا۔ میں اب اس سے ڈرتی نہیں تھی، بلکہ ان دنوں مجھے پتا چلا کہ وہ بہت ہی نرم مزاج شخص ہے۔ ایک بار وہ اپنی اماں اور وردہ کے لیے کپڑے لایا تو ساتھ میرا اور اماں کا سوٹ بھی لایا۔ میں نے وہ سوٹ کتنے دن تک کسی کو دکھایا تک نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وردہ کو پتا چلا تو سوٹ بھی چھین کر لے جائے گی۔ میں نے اسے رات کو بیٹھ کے سلائی کیا۔ وہ کالے رنگ کا سوٹ مجھے بہت پسند آیا تھا، لیکن میں بھول گئی تھی کہ کالا رنگ مجھے راس نہیں آتا۔ مجھے آج بھی یاد ہے قربانی عید تھی۔ بڑے مرشد نے اماں اور مجھے کہا کہ ہم لوگ عید ان کی طرف ہی کریں گے، کھانا ایک ہی جگہ بنے گا۔ ابا اور فرقان شاہ میر لوگوں کے ساتھ قربانی میں مصروف تھے، میں اور اماں حویلی میں تھے۔ میں نے وہی کالا سوٹ پہنا تھا۔ وردہ بار بار مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں دعا کرتی رہی کہ مجھ سے پوچھے نہ۔ اسی وقت کوئی باہر سے آیا اور کہا کہ شاہ میر کو چوٹ لگ گئی۔ میں پاگلوں کی طرح دوڑی تھی۔ مجھے پتا نہیں اس وقت میں نے کیوں نہ سوچا کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ مجھے خود نہیں پتا چلا جب اس کی سکی بہن اور ماں تک وہاں موجود تھے۔ اس کے خون کے رشتے ایسے نہیں دوڑے تھے۔ میں کیوں اس کی طرف بھاگی تھی؟ شاہ میر باہر سے آتا دکھائی دیا، جس کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا جس کا رنگ پیلا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور اس کے ہاتھ پر باندھ دیا۔ سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ شاہ میر نے کہا، جھلی کچھ نہیں ہوا، کیوں پریشان ہو گئی ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اماں مجھے اندر لے گئی۔ میں ہونکوں کی طرح یہی سوچ رہی تھی کہ میں کالا سوٹ پہنا تو شاہ میر کو چوٹ لگی، کالا رنگ میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ میں وہاں پتہ نہیں کتنی دیر تک بیٹھی رہی۔ اماں عصر کے وقت آئی، کھانا دیا جو پتہ نہیں میں نے کیسے کھایا۔ اماں میرے پاس آئی اور کہا، دعا پتر یہ کیا حرکت تھی، تمہارے سب لوگ شاہ میر کے لیے موجود تھے، تجھے کیا ضرورت تھی اس طرح کرنے کی، سب لوگ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ میں نے کہا، اماں مجھے بھی پتہ نہیں چلا کہ میں شاہ میر کی طرف کیوں بھاگی۔ اماں خاموش ہو گئی، لیکن مجھے کچھ سمجھاتی رہی، لیکن میں پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھی۔ میں نے سنا ہی نہیں کہ اماں نے کیا کہا۔ شاہ میر اکثر آتا، مجھ سے حال احوال پوچھتا، میرے نئے نئے نام رکھتا، اکثر کہتا تو نری جھلی ہے، اور کبھی کہتا چاچی یہ تو میری دعا ہے، اسے کچھ نہ کہا کریں۔ یاد نہیں آپ مجھ سے کہا کرتی تھی کہ چھوٹے مرشد دعا کرے اللہ مجھے بیٹی دے۔ پھر میں نے دعا کی تو یہ دعا قبول ہوئی۔ اس کا نام بھی تو میں نے رکھا تھا۔ اس دن مجھے پتا چلا میرا نام بھی تو اس شخص کا دیا گیا ہے۔ اماں نے ہنستے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولی کہ ہاں مجھے یاد ہے۔ شاہ میر چلا گیا تو اماں نے کہا، میرا بیٹا پاگل ہے، اسے ان لوگوں کی اچھائی نظر نہیں آتی۔ ان دنوں فرقان کسی دوست کے ساتھ باہر جانے کے پروگرام بنا رہا تھا، ہمیں پتا ہی نہیں تھا۔ وہ شاہ میر سے 2 لاکھ روپے بھی ادھار لے چکا تھا، نہ شاہ میر نے بتایا ہمیں نہ فرقان نے۔ وہ تو ایک دن اماں نے اسے فون پہ بات کرتے سن لیا۔ اماں نے اسے منع کیا تو کہنے لگا، ساری عمر ایک تو ان کی نوکری چاکری کرتے رہے، پھر مجھے یہی کروانے کا نہ سوچیں گا۔ اماں نے کہا، جس سے پیسے لیے وہ بھی ان کا ہی ہے۔ تو کہنے لگے، شاہ میر ان جیسا نہیں ہے، اس نے وعدہ کیا وہ کسی سے ذکر نہیں کرے گا، اور یہ بھی کہا کہ لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ اماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو عجیب انسان تھا، جن سے نفرت تھی، ان کے گھر سے ہی پیسے لیے گئے تھے، لیکن اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ رہے۔ فرقان نے ابا کو بتائے بغیر ہی ویزا بنوا لی اور سعودیہ جانے کی تیاری کر لی۔ ابا کا واحد سہارا تو وہی تھا۔ ابا نے بہت کہا کہ وہ انہیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہے، یہ مت کرے، وہ اس کے بغیر کیسے رہیں گے، لیکن اس نے کہا کہ وہ کتا نہیں جو ان کے در پر پڑا رہے گا، مجھے اپنی زندگی بنانی ہے۔ ابا بڑے مرشد کے پاس بھی گئے، انہوں نے فرقان کو اپنے پاس بلوایا اور کہا کہ اپنے باپ کی بات مانو، یہ فرض ہے تم پر۔ لیکن فرقان نے کہا وہ 3 لاکھ روپے لگا چکا ہے، بہت نقصان ہوگا، 2 سال کا کام کرنے دیں پھر واپس آ جاؤں گا۔ اماں بھی فرقان کے جانے کا سن کر چرپائی پر پڑ گئی اور روتی رہتی۔ ان کی جگہ میں حویلی میں کام کرنے جایا کرتی تھی۔
میں وہاں بہت دل لگا کر کام کرتی تھی۔ مجھے شاہ میر کا کمرہ اور اس کا کام کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ میں بھاگ بھاگ کر شاہ میر کے کام کرتی تھی۔ اسے بھی میرے ہاتھ کا کھانا اور چائے بہت پسند تھی۔ میں اب شوق سے کھانا بناتی، جو گھر پر کام سے بھاگتی تھی یہاں بھاگ بھاگ کر سارے کام کرتی تھی۔ شاہ میر کو میں میر صاحب کہتی تھی۔ وہ ایسا شخص تھا، کوئی بھی لڑکی اس کے خواب دیکھتی اور اسے اپنانا چاہتی۔ وہ عمر بھی کچھ ایسی تھی اور شاید محبت بھی تھی کہ میں شاہ میر کو دیکھ دیکھ کے جینے لگی تھی۔ اسے کیا پسند تھا، کیا ناپسند نہیں، میں یہ سب جانتی تھی۔ فرقان کے جانے میں 2 دن رہ گئے تھے۔ ہم سب کوشش کر رہے تھے لیکن وہ نہ مانا۔ میں نے شاہ میر سے کہا، آپ نے اسے پیسے ہی کیوں دیے؟ شاہ میر نے کہا، میں چاہتا تھا اسے یہ سمجھ آ جائے کہ ہم اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھ سکا اور اماں سے کہا کہ اسے دعائیں دے کر بھیجیں۔ فکر نہ کریں، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ فرقان نہیں ہوگا یہاں تو کیا ہوا، میں تو یہی موجود ہوں نا۔ پھر یہی ہوا، فرقان چلا گیا، لیکن شاہ میر نے اماں ابا کا بہت خیال رکھا، انہیں بیٹے کی کمی نہ محسوس ہونے دی۔ لیکن ایک دن وردہ نے کہا، فرقان نے اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ خاموش رہی کہ اسے نقصان نہ پہنچے، اور یہ بات اس نے اپنے بھائی شاہ زین سے کر دی تھی۔ وہ جو ہم سے اتنی عزت سے پیش آتا تھا اب نفرت کرنے لگا تھا۔ اس نے ابا سے کہا کہ انہیں دھکے مار کر گھر سے نکال دیں، بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، آپ لوگ یہاں ہوں گے تو وہ بھی یہاں لوٹے گا، اور میں اس کے گندے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا۔ نمک حرام ہے آپ لوگ۔ ابا شرمندگی سے سر ہی نہ اٹھا سکے اور وہاں سے نکلنے کی تیاری کرنے لگے۔ اگلی رات ہمیں نکلنا تھا۔ اس سے ایک رات پہلے میں سو رہی تھی جب مجھے لگا کوئی میرے کمرے میں آیا ہے۔ اس رات اماں نانی کے پاس تھی۔ نانی کو بہت بخار تھا، کمرے میں اندھیرا تھا۔ جب مجھے اپنے نزدیک کسی کی موجودگی محسوس ہوئی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگا شاہ میر ہے۔ اس رات کا سورج میری بربادی کا دن تھا۔ میں اپنی عزت گوا چکی تھی۔ مجھے لگا فرقان ٹھیک کہتا ہے، یہ لوگ انسان ہیں ہی نہیں، یہ تو فرعون ہیں، لٹیرے ہیں۔ کسی کو بھی کچھ بتائے بغیر ہم لوگ صرف چند چیزیں ساتھ لے کر وہ شہر چھوڑ کر آ چکے تھے۔ میری حالت پاگلو جیسی تھی۔ میں جانتی تھی میرا گناہگار کون ہے، لیکن میری بات پر کوئی بھروسہ نہ کرتا۔ مجھے یہاں کے شاہ میر کی آوازیں یاد آتی، کبھی جلدی کہتا، کبھی کہتا تم تو میری دعا ہو، اور کبھی کہتا تم بڑی کب ہوگی۔ میں پہاڑوں کی طرف نکل جاتی، جوتا پہنا بھی یاد نہ رہتا۔ میرے پاؤں پہاڑوں پہ چڑھ چڑھ کر زخمی ہو چکے تھے، میرے پیروں سے خون نکلتا جا رہا تھا، لیکن میں سفر جاری رکھتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے، لیکن میں ہنستی رہتی۔ جلد ہی لوگ مجھے جھلی کہنے لگے تھے، سب کہتے یہ پاگل ہے۔ پھر یہ ہوا کہ میں راستے بھولنے لگی۔ اب اماں مجھے اکیلے نہ جانے دیتی، لیکن مجھے اس پہاڑ پہ بیٹھ کے سورج کو نکلتے دیکھنا اور پھر لوٹتے دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اور اب میں لڑ کر بھی وہاں پہنچتی اور صبح سے شام تک وہیں بیٹھی رہتی۔ اس پہاڑی کے لوگ بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے تھے۔ میرا حلیہ فقیروں جیسا ہوتا تھا۔ اکثر لوگ مجھے راستے میں بیٹھے دیکھتے تو بھیگ دے جاتے تھے۔ وہاں ایک درگاہ تھی جس پر جانے والی سیڑھیوں پہ میں بیٹھتی تھی۔ جب میری ملاقات اس عورت سے ہوئی، ہمیں یہاں آئے 1 سال ہو چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ یہاں اولاد کے لیے منت مانگنے آئی ہے۔ اسے میرے ساتھ بیٹھنا اور باتیں کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ ایک دن میرے ساتھ گھر آ گئی۔ اب وہ اکثر آتی اور اماں سے دیر دیر تک باتیں کرتی رہتی تھی، اپنے شوہر اور سسرال والوں کے بارے میں۔ انہی دنوں نانی بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ ہم لوگ مزید تنہا ہو گئے۔ وہ عورت ہمیں اپنے ساتھ لے گئی کہ اسے ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ ابا مان گئے کیونکہ انہیں بھی کسی کام کی تلاش تھی۔ اماں بہت پریشان رہتی تھی کہ فرقان کا نمبر تھا ہمارے پاس، لیکن کوئی رابطہ ہی نہیں تھا، اور نہ فرقان جانتا تھا کہ ہم کہاں ہیں۔ ماں تھی اور مائیں تو ایسے ہی پریشان ہو جاتی ہیں، جبکہ ان کے بیٹے کو ان کے ملنے کی امید بہت کم ہوتی جا رہی تھی۔ ہم لوگ اس عورت کے ساتھ اس کے گھر آ گئے۔ اس نے کوارٹر ہمارے لیے خالی کروا دیا۔ ہم لوگ وہاں رہنے لگے۔ اچھا گزر بسر ہونے لگا تھا۔ میں کبھی ان کے گھر کے اندر نہیں گئی تھی اور نہ ہی کبھی اس کے شوہر کو دیکھا تھا، لیکن جب بھی وہ شاہ صاحب کہتی مجھے شاہ میر یاد آ جاتا۔ میں آنکھیں بند کرتی تو اس کا چہرہ مجھے دکھائی دیتا۔ میں ڈر کر آنکھیں کھول لیتی۔ میری حالت اب یہ تھی کہ مجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا۔ میں 2 سال پہلے والی دعا ہوں، کوئی نہیں جانتا تھا۔
انہی دنوں وہ عورت جو ہمیں اپنے گھر لائی تھی بہت پریشان رہنے لگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا شوہر اولاد کی وجہ سے دوسری شادی کا سوچ رہا ہے۔ پتہ نہیں کون ہوگی، کہیں مجھ سے میرا شوہر ہی نہ چھین لے۔ تو اگر تم میرا ساتھ دو تو بچہ ہوتے ہی تم یہ کہنا وہ بچہ میرا ہے، تو بعد میں چاہو تو اس رشتے میں رہنا، چاہو تو رشتہ توڑ دینا۔ پہلے ہی اس نے گھر والوں سے چھپ کر مجھ سے شادی کی ہے۔ میں اس وقت یہی سوچ رہی تھی، ویسے بھی میں اس قابل تھی نہیں کوئی مجھ سے شادی کرتا، تو اس طرح مجھے ایک سہارا تو مل جاتا۔ میں نے حامی بھر لی۔ اماں منع کرتی رہی، لیکن اس عورت نے اماں ابا سے وعدہ کیا اور یقین دلایا کہ وہ میرے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گی۔ جیسے ہی بیٹا پیدا ہوگا وہ مجھے مالا مال کر دے گی۔ میرے لیے اس وقت پیسہ بہت ضروری تھا۔ میں یہی سوچتی تھی کہ اسی پیسے کی وجہ سے تو ایک رات نے اتنی آسانی سے ایک غریب کی بیٹی کی عزت لوٹ لی تھی۔ اگر میں بھی امیر ہوتی تو کم از کم اس کی جرت نہ ہوتی یہ سب کرنے کی۔ اس طرح میرا نکاح شاہ صاحب سے کر دیا گیا۔ میں کمرے میں بیٹھی گھبراہٹ کا شکار تھی۔ میں یہ فیصلہ تو کر چکی تھی، لیکن پتہ نہیں ٹھیک تھا بھی یا نہیں۔ اسی وقت کمرے کی لائٹ آف ہو گئی۔ میں گھبرا گئی۔ جب کسی کو اپنے پیروں میں بیٹھ کے رونے کی آواز سنی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کون ہے اور کیوں رو رہا ہے۔ پھر میرے کانوں نے وہ آواز سنی جسے کسی نے سیسا پگھلا کر میرے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ وہ اب مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، اور میری آنکھوں کے سامنے وہ رات تھی جب میں برباد ہو گئی تھی۔ میں نے لائٹ جلائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی منحوس شخص تھا جس نے مجھے برباد کر دیا، میرے خواب نوچ ڈالے، جس سے زندگی میں سب سے زیادہ نفرت تھی مجھے، جس کی صورت وہ مکروہ چہرہ تھا جسے میں دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میرے سامنے شاہ زین تھا، شاہ میر کا بڑا بھائی، جس نے اپنی بہن کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے والے کی بہن کو برباد کر دیا تھا، جبکہ ہم سب جانتے تھے یہ جھوٹ تھا۔ فرقان لاکھ غصے کا برا سہی، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا کہ کسی لڑکی کو، وہ بھی وہ لڑکی جو ہمارے شاہ صاحب کی بیٹی تھی، اس کی عزت پر بری نظر رکھتا۔ شاہ زین مسلسل رو رہا تھا اور میں حیران رہ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں میرا کالا لباس تھا، وہی سالوں پرانا کالا لباس جو شاہ میر کی نشانی تھی، لیکن میں جب بھی پہنا کرتی تھی میرا نقصان ہوتا تھا۔ شاہ زین نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولا کہ میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں۔ اس رات کے بعد میں کبھی سکون سے نہیں سو سکا تھا۔ ابا اس دنیا سے چلے گئے۔ شاہ میر اپنے مریدوں کے دکھوں میں اپنی خوشیاں بھول گیا۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرا بھائی تم سے محبت کرتا تھا اور میں نے اس کے ہی خوابوں کو برباد کر دیا تھا۔ اس نے تمہیں بہت ڈھونڈا لیکن تم کہیں نہیں ملی۔ وہ اپنے کمرے تک محدود ہو گیا۔ بہت مشکل سے میں اسے زندگی کی طرف لایا۔ اس نے شادی نہیں کی اور اپنی زندگی درگاہ کی نظر کر دی۔ اماں اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہیں اور بیمار بھی رہنے لگی ہیں۔ میں نے ابا کی زندگی میں ہی چھپ کر نازیہ سے نکاح کر لیا تھا۔ مجھے محبت تھی اپنی بیوی سے، لیکن اب ابا کہتی ہے شادی کرو تاکہ ہماری نسل کا نام آگے بڑھے، کیونکہ شاہ میر تو شادی کر ہی نہیں رہا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی بیوی سے کہا میں اولاد کی خاطر شادی کر رہا ہوں، لیکن اس نے مجھے قسم دی کہ یہ شادی میں تم اب میری سہیلی سے کرو گے۔ جب میں نے غور کرنا شروع کیا تو پتا چلا کہ وہ لڑکی تم ہو، تو میں جان بوجھ کر خاموش رہا تاکہ اپنے گناہوں کی تم سے معافی مانگ سکوں۔ میرے گناہ مجھے سکون سے جینے نہیں دیتے۔ میں نے دور رکھے صوفے پر بیٹھتے درد سے آنکھیں بند کی تو شاہ میر نظر آیا۔ میں اس ظالم شوہر کو جو اس وقت میرے سامنے تھا کیسے بتاتی کہ زندگی میری برباد ہوگی اور منافقت بھی میرے ہی حصے میں آئی۔ ایک تو میں شاہ میر کے قابل نہیں تھی، دوسرا اب میں اس کے ہی بھائی کی بیوی تھی جو ان سب کی وجہ تھا، جس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میری سوتن نازیہ میرا بہت خیال رکھتی اور دعائیں کرتی کہ میں جلد از جلد اسے بیٹے کی خوشخبری سنا دوں، لیکن میں اسے کیسے بتاتی کہ جسے میرا ضمیر اور دل شوہر ہی نہیں مانتا، اس سے میں رشتہ کیسے رکھ سکتی ہوں؟ ہم دیکھنے کو تو ایک ہی کمرے اور ایک ہی چھت تلے تھے، لیکن میں اس شخص سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری ہر خواہش اور ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ یہی بات اب میری سوتن کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ اب اس کا رویہ میرے ساتھ بہت زیادہ بدلنے لگا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا میں اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی، اسے جلد سے جلد بچہ چاہیے تاکہ وہ اس بچے کے ساتھ اپنے سسرال چلی جائے اور اپنے شوہر کے گھر والوں کے ساتھ رہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ مجھے اپنے شوہر کی زندگی سے نکال دے گی۔ اس نے مجھے یاد دلایا
کہ تم نے یہ سب پیسے کے لیے کیا تھا اور تم نے اس کی قیمت مانگی تھی۔ مجھے یاد تھا، میں بھولی نہیں تھی، لیکن مجھے وہ شخص دیکھتے ہی اس سے شدید نفرت محسوس ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میری زندگی کا وہ سیاہ باب ہے جسے میں ختم کروں گی تو ہی مجھے سکون ملے گا۔ میں اسے مارنے کی کوششیں کرنے لگی، لیکن ہر بار میری کوشش ناکام ہو جاتی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ ایک بار اگر تم مجھے معاف کر دو، میں کوشش کروں گا کہ وہ سب کچھ تمہیں لوٹا دوں جو چھینا۔ ایک بار مجھے معاف کر دو۔ میری ماں کو بھی اب یہی لگتا تھا، جو ہونا ہے وہ ہو چکا، اب اپنا گھر برباد مت کرو۔ میں نے بھی وقتی طور پر ہار مان لی اور سوچا کہ شاید اس طرح ہی میں اس دلدل سے نکل سکوں۔ میں نے سوچا تھا میں یہاں سے چلے جاؤں گی۔ شاہزین بہت خوش تھا اور بہت مطمئن تھا، اسے لگتا تھا کہ میں اسے معاف کر چکی ہوں۔ زندگی کے دن ایسے ہی گزر رہے تھے، وقت کب رکتا ہے کسی کے لیے، اور ایسے میں جب آپ کے اپنے بھی آپ کو ایک ایک کر کے چھوڑ جائیں تو آپ ٹوٹ جاتے ہیں۔ میری ماں بیمار رہنے لگی تھی، فرقان کے غم نے اسے چرپائی سے لگا دیا تھا۔ میں اب اپنی ماں کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی، سارا دن ان کے سرہانے بیٹھتی اور رات بار بار انہیں دیکھتی تھی۔ نانا نانی کے بعد اب انہیں کھو دینے کا احساس مجھے ڈراتا تھا، لیکن اکثر وہی ہوتا ہے جس سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں۔ میری ماں موت سے لڑتے لڑتے ہار گئی اور مجھے ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ گئی۔ میری اکلوتی رازدار، میری سہیلی جسے میں اپنی ہر بات کر سکتی تھی، ماں کی چرپائی سامنے تھی۔ جس دن میں نے اس شخص کو اپنے سامنے دیکھا، شاید میری تکلیف اس دن اتنی نہیں تھی کہ وہ خود وہاں پہنچ گیا تھا یا میری تقدیر کو رحم آ گیا۔ شاہ میر نے میری ماں کا جنازہ پڑھایا، ان کے جنازے کو کندھا دیا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ شاہ زین یہاں ہے اور اس نے شادی کر رکھی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ دوسری شادی بھی کر رکھی ہے اور وہ دوسری بیوی میں ہوں۔ شاہ میر پتہ نہیں کیا سمجھا اور کیا نہیں، وہ تو اپنے بھائی سے ملنے آیا تھا اور یہاں سب کچھ اس کی توقع کے برعکس تھا۔ اس نے مجھ سے بات تک نہ کی اور دوسرے دن ہی واپس چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں دیر تک روتی رہی اور کوستی رہی خود کو کہ کاش میں شاہ زین سے شادی نہ کرتی۔ شاہ میر کی نظر میں تو مر چکی تھی، کاش مردہ ہی رہتی، وہ میرے سامنے نہ آتا۔ میری سوتن مجھے ذلیل کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، اور پھر ہوا جس کی امید ہی نہ تھی، جس وجہ سے وہ مجھے اپنے شوہر کی زندگی میں لائی تھی، اس کی امید ہو گئی تھی، لیکن مجھ سے نہیں، وہ خود ماں بننے والی تھی۔ اور شاہ زین کے پیر بھی اب زمین پر نہیں لگتے۔ وہ نازیہ کو گھر لے گیا اور بڑی بی بی نے اسے قبول کر لیا بیٹے کی خوشی کے لیے، اور میری سوتن کی تو دلی مراد ہی پوری ہو گئی تھی۔ مجھے جس کام کے لیے وہ برداشت کر رہی تھی وہ مجبوری نہیں رہی تھی۔ شاہ صاحب اب مکمل بیوی کے ہو چکے تھے۔ زندگی بہت مشکل تھی اب جب اماں کا آسرا بھی نہیں تھا، ابا کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ میرا شوہر جو کل تک مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، اسے اب میں یاد بھی نہیں تھی۔ میں بھی اسی گھر میں موجود ہوں۔ ابا سارا دن گھر سے باہر رہتے، نہ دوائی لیتے نہ اپنا خیال رکھتے تھے۔ میں سارا دن انتظار کرتی رہتی، لیکن ایک دن یہ انتظار بھی ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ ابا کو چرپائی پر گھر چھوڑ گئے۔ ابا کی آنکھیں بند تھی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ سڑک پار کرتے ہوئے یہ نیچے گر گئے تھے۔ مجھے کچھ ہوش نہیں، پتہ نہیں کب جنازہ اٹھا، کیونکہ ابا میرے موت کی وجہ سے نیچے گر گئے تھے۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا، لیکن میرا سب کچھ برباد ہو چکا تھا، میں فقیر بن چکی تھی، میری زندگی کی آخری پونجی بھی لٹ چکی تھی۔ شاہ زین دنیا دکھاوے کو آیا، اور جب لوگوں نے کہا شاہ صاحب اب یہ اکیلی ہے، اسے تنہا یہاں نہ چھوڑے، تو ترس کھا کر مجھے اپنے ساتھ اسی گھر میں لے آیا جہاں سے برباد ہو کر ہم لوگ نکلے تھے۔ بڑی بی بی میرے گلے لگ کر روتی رہی، میں خاموش تھی۔ ابا کے مرنے پہ بھی میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے تھے۔ شاہ میر سامنے ہوتا تھا، لیکن میں نے آنکھ اٹھا کر اسے نہ دیکھا۔ کس منہ سے اسے دیکھتی، پتہ نہیں کیا سوچتا ہوگا، اور اب تو میں اس کی سکی بھابھی تھی۔ شاہ میر اب گھر ہوتا تو میں کمرے سے باہر نہ آتی۔ ایک دن شاہ زین میرے پاس آیا اور بولا کہ میں اتنا اچھا نہیں ہوں کہ ایسی عورت کو باندھ کے رکھوں جس کی روح تک کسی اور کی ہے۔ میں بھٹک گیا تھا، لیکن اب چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا کر دوں کہ تم بھی سکون سے جی سکو اور وہ بھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس دن مجھے 3 لفظ بول کے آزاد کر دیا گیا۔ کیا زندگی تھی میری۔ شاہ زین کی بیوی نے بیٹے کو جنم دیا، اس دن سب بہت خوش تھے۔ جب وردہ میرے پاس آئی اور کہا وہ چاہتی ہے میری شادی شاہ میر سے ہو جائے، میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ اور پھر میں جانتی تھی کہ شاہ میر مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ انہی دنوں فرقان بھی واپس آ گیا تھا اپنی بیوی کے ساتھ۔ کتنا بد نصیب تھا، لوٹا تو نہ ماں رہی اور نہ ہی باپ، پتہ نہیں کون سی زندگی بنانے نکلا تھا وہ۔
مجھ سے معافی مانگتا رہا۔ میں اپنے اکلوتے بھائی کو سکتے بلکتے ہوئے نہ دیکھ سکی، اور پھر کچھ دیر بعد شاہ میر آیا تو اس نے کہا کہ اب کیا لینے آئے ہو؟ اب کوئی نہیں رہا جس کے لیے تم آئے ہو، کوئی نہیں جو تمہارا انتظار کر رہا ہو۔ جیسے آئے ہو یہاں سے ویسے ہی واپس چلے جاؤ۔ فرقان نے مجھے ساتھ لے جانے کی بات کی تو بڑی بی بی نے کہا یہ ہماری بیٹی ہے، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ مجھے پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہا مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا۔ فرقان واپس چلا گیا۔ اس رات میں ماں کی چرپائی پر لیٹی روتی رہی، باپ کے کپڑوں کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کے روئی۔ جس بیٹے کا انتظار کرتے کرتے قبروں میں چلے گئے وہ تب آیا جب کچھ باقی ہی نہیں بچا تھا۔ بڑی بی بی نے ایک شام سادگی سے میرا نکاح شاہ میر سے کر دیا۔ میں یہی سمجھتی تھی کہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ نکاح کے بعد ورتا ساتھ ہی رہتی تھی۔ نہ شاہ میر نے رخصتی کی بات کی، نہ میں ذہنی طور پر تیار تھی، اور ورتا کی ایک بیٹی تھی جو سارا دن گھر میں رونق لگائے رکھتی تھی۔ اس کا شوہر کسی اور ملک میں جاب کرتا تھا، اس لیے وہ زیادہ تر یہیں رہتی تھی۔ اس کی بیٹی کے ساتھ میرا اچھا وقت گزرتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس بیٹھی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے مجھے حیران کر رہی تھی۔ کہنے لگی کہ شاہ مانو کہتے ہیں آپ میری خالہ نہیں مامی ہیں۔ میں حیران تھی۔ شاہ میر نے کہا ہوگا، تبھی شاہ میر وہاں آیا اور وہ میرے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس بچی کو گود میں لے لیا جو بمشکل 5 سال کی تھی اور بالکل وردا جیسی تھی، اور کہنے لگا ہاں بیٹا یہ آپ کی مامی ہیں۔ میں اٹھ کر اندر جانے لگی تو کہنے لگا برا لگتا ہے، بیٹھنا بھی گوارا نہیں کیا، تم کل بھی جھلی تھی اور آج بھی جھلی ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اس کے سامنے مزید رکنے کی مجھ میں ہمت نہیں رہی تھی۔ دوسرے دن ورتا نے مجھے دلہن بنا دیا اور بولی کہ میرا بھائی اب تھک چکا ہے تمہاری اس بے مروتی محبت سے، اور ہنستے ہوئے بولی کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ صرف بھائی ہے جو تمہیں ٹھیک کر سکتا ہے، اپنا حلیہ تو دیکھو، تم کہاں سے لگتی ہو کہ خوش ہو۔ اس دن اس نے مجھے بدل کر رکھ دیا۔ دل کی خوشی تھی یا محبت کی چمک میں خود جو میں پہچان ہی نہیں پا رہی تھی۔ کتنے سالوں بعد میری زندگی میں وہ شخص میرا ہم سفر تھا جس کے ساتھ سفر کے میں نے خواب دیکھے تھے۔ شاہ میر کے کمرے میں میں اس کا انتظار کر رہی تھی، اور جب اس نے میرا نام پکارا تو میں جی اٹھی تھی۔ مجھے لگا تھا میں زندہ ہوں۔ مجھے اس لمحے یقین نہیں تھا میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ میرے سامنے وہ شخص کھڑا ہے جسے میں محبت کرتی تھی۔ شاہ میر نے کہا میں نے کبھی تم سے نفرت نہیں کی تھی، کیونکہ شاہ زی مجھے سب کچھ بتا چکا تھا۔ تمہارا قصور نہیں تھا بلکہ تم تو خود زندگی کے ہاتھوں ستائی گئی تھی۔ شاہ میر نے میری زندگی میں اتنی خوشیاں دی کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں اس دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں۔ آج ہمارے 2 بچے ہیں، میری زندگی مکمل ہے۔ کمی ہے تو میرے والدین کی جو میری خوشیاں نہ دیکھ سکے، اس بھائی کی جو کہتا تھا میں اس کی جان ہوں، اس نانا نانی کی جو میرے لیے دعائیں کرتے تھے کوئی شہزادہ آئے گا ہماری شہزادی کو بیانے۔ کاش ہمارے اپنے اتنی دور نہ جائیں جہاں سے واپس آنا ممکن ہی نہ ہو۔